انبیاء کی دعائیں، ہر دعائیں اہم ہوتی ہے، لیکن جو انبیاء دعا مانگ رہے ہیں اور دعا کا آغاز رب کے لب سے ہو تو اس دعا کا مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اب یہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ارشاد فرمائی۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرن، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ سورۃ الانبیاء کا تسلسل سے اس پہلو سے مطالعہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کی دعاؤں کا ذکر خیر یہاں پر جاری ہے۔ پہلی بات تو یہ بات خود اپنی جگہ اہم ہے کہ کسی دعا کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان فرما دے۔ سبحان اللہ۔ نمبر دو، پھر وہ دعا کسی پیغمبر کی زبان سے جاری ہو علیہ السلام تو اس دعا کی اہمیت ویسے ہی بڑھ جاتی۔ ایک قرآن حکیم اس کا ذکر آ جانا ایک دعا کا، اور دوسرا پیغمبر کی زبان سے دعا کا جاری ہونا، اس سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور پہلو، کیونکہ سورت کا نام الانبیاء ہے تو کئی انبیاء کا ذکر یہاں آیا، اور کچھ انبیاء کی دعائیں ذکر کی جا رہی ہیں جن میں اب زکریا علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اس میں ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ مکی سورت سورۃ الانبیاء مکہ مکرمہ میں نزول ہو رہا ہے، مشرکین سے سابقہ پیش آ رہا ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونے کے باوجود اور ان سے نسبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود 360 بتوں کو بیت اللہ میں لا کے رکھا ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے منتخب، اللہ کے مقرب بندے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی سے مانگتے تھے۔ تو گویا جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کے الہ ہونے میں مشرکانہ رویے اختیار کرنے والوں نے شرکیہ طرز عمل اختیار کیا، ان کی بھی نفی کی جا رہی ہے۔ اور پیغمبروں کا یہ ذکر کہ وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے دعوت توحید بھی دی جا رہی ہے اور شرک کی نفی بھی کی جا رہی ہے۔ لفظ رب واحد میں آتا ہے، اور کبھی ربی میرا رب، اور کبھی ربنا ہمارا رب۔ یہ الفاظ جو قرآن کریم میں آتے تو لفظ رب بھی بڑا قیمتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز اسی سے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ عربی اسلوب میں رب اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو کسی شے کی ایک ایک حاجت کو پورا کرتے ہوئے درجہ بدرجہ اس کو پروان چڑھائے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا دے یا نقطہ کمال تک پہنچا دے۔